کی طرف، وہ ہے کہ شادی کے بعد اب کیا معاملہ ہے۔ شادی کے بعد کے حوالے سے بڑا پیارا ایک مقام ہے جو قرآن شوہر اور بیوی کے باہمی تعلق کے حوالے سے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ سورہ البقرہ میں ایک بہت چھوٹا سا اسٹیٹمنٹ قرآن نے دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ ایک لفظ لباس، اس سے بہتر کوئی ورڈ پوری تاریخ انسانی میں، پوری تاریخ لٹریچر کے اندر نہیں ہو سکتا ایک شوہر اور بیوی کے قرب اور تعلق کو بیان کرنے کے لیے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس۔ اب ذرا دیکھیے لباس ہے کیا؟ ہمارے جسم سے قریب ترین شے لباس، یہ قربت ہے ایک شوہر اور بیوی کے درمیان جو قرآن چاہتا ہے کہ پیدا ہونی چاہیے تاکہ فیملی اسٹرکچر مضبوط ہو، تاکہ پورا معاشرہ وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے۔ پھر شریک حیات کے انتخاب کے حوالے سے ہم نے باتیں سمجھی۔ لباس کے معاملے میں بھی کیا ہے؟ ہر انسان بہترین لباس پسند کرتا ہے، تو شریک حیاتی بہترین سے بہترین تلاش کرنی چاہیے، اور وائسی وسطہ بھی، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر کا معاملہ۔ جس کے شریعت نے کیا کرائٹیریا دیا؟ دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ اسی طرح لباس حیثیت کے مطابق ہوتا ہے، اسی طرح معاشی معاملات کو بھی اس حوالے سے پیش نظر رکھ لینا چاہیے۔ لباس خوبصورتی کا ذریعہ ہے، اور ایک بندہ مومن کی خوبصورتی اس کے اخلاق ہے، صورت نہیں، اخلاق۔ اور ایک اخلاقی حص اسی وقت صحیح طور پر استوار رہ سکتی ہے جب انسان میں حیا کا مادہ موجود ہو، اور نکاح کے ذریعے سے ہی یہ حیا، یہ عفت اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ یہ گہری بات اس میں کہ خوبصورتی کا ذریعہ ہوتا ہے لباس۔ شوہر اور بیوی اخلاقی اعتبار سے ایک دوسرے کی تکمیل کا، خوبصورت اخلاق کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی طرح جسم کو ڈھانپنے کے لیے لباس استعمال ہوتا ہے۔ یہی تعلق ہے قربت کا شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ۔ اسی طرح لباس یہ عیوب کو چھپاتا ہے۔ شوہر اور بیوی کے لیے بھی رہنمائی یہی ہے کہ وہ اپنی تنہائی کی باتیں کسی اور کے سامنے بیان نہ کریں، ورنہ اللہ کی طرف سے لعنت کا اندیشہ ہے۔ تو یہ عیوب کو لباس چھپاتا ہے، یہی ایک دوسرے کے عیب پر پردہ پوشی کرنا، یہ نکاح کا بندھن ہے جس کے ذریعے سے یہ پردہ پوشی ایک شوہر اور بیوی کو حاصل ہوتی ہے۔ پھر وہی بات جو سورہ روم کے حوالے سے عرض کی گئی کہ یہ لباس راحت و سکون کا ذریعہ ہے، تو نکاح شوہر اور بیوی کے لیے ایک دوسرے کے لیے راحت اور سکون کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی طرح لباس کے حوالے سے بڑا پیارا معاملہ کیا ہے کہ اگر دھبا لگ جاتا ہے تو کسی کو دکھایا نہیں جاتا، بلکہ اس کو فوراً صاف کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح شوہر اور بیوی ایک دوسرے میں اگر کوئی کمزوری محسوس کریں، کوئی اخلاقی اعتبار سے برائی محسوس کریں، تو وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ عفت اور پاکیزگی بھی انہیں حاصل ہو اور اخلاقی اعتبار سے بھی ان کی تکمیل ہو جائے۔ تو آپ دیکھیے کہ لفظ لباس، اس سے شوہر اور بیوی کے تعلق کو، ان کی قربت کو، ان کے ریلیشن کو قرآن کریم نے بیان کیا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس۔ اب آئیے مختصراً ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب یہ رشتہ طے پا گیا، نکاح ہو گیا ہے، اب بیوی کے کیا حقوق ہیں جو شوہر پر عائد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن حکم دیتا ہے بیویوں کے ساتھ عمدہ سلوک کرنے کا۔ قرآن نے کہا سورہ البقرہ میں وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ عمدگی کے ساتھ برتاؤ کرو۔ اسی طرح حجۃ الوداع کا خطبہ جو چارٹر ہے تمام نسل انسانی کے لیے، بنیادی گائیڈ لائنز اس میں دی گئی ہیں، معاشرتی ہدایات، سیاسی ہدایات، معاشی ہدایات، اسی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ سن لو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھے طریقے پر ان کے ساتھ برتاؤ کی روش اختیار کرو۔ یہ ہدایات جو قرآن بھی دیتا ہے، حدیث بھی دیتی ہے اپنی بیویوں کے معاملے میں۔ یہ بھی اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع میں فرمایا کہ اللہ کے حوالے سے ڈرو، اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ ان کے حوالے سے روز قیامت تمہیں جواب دینا ہوگا۔ پھر بیوی کے حقوق میں اور بھی کئی باتیں شامل ہیں، مثلا خوش گمانی کا معاملہ۔ قرآن کریم سورۃ النساء میں یہ بتاتا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں بیوی کی کوئی بات بری لگ رہی ہے تو ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں اچھی نہ لگ رہی ہو اور اللہ تعالیٰ اسی میں خیر کا پہلو شامل کر دے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح بیوی کے حوالے سے نفرت کا اظہار نہ ہو۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں اپنی بیوی کی ایک ادا پسند نہیں آ رہی
تو غور کرو، تلاش کرو، کوئی دوسری ادا ہوگی جو تمہیں پسند آ جائے گی۔ شریعت یہ باؤنڈری برقرار رکھنا چاہتی ہے، یہ تعلق مضبوط کرنا چاہتی ہے، استوار رکھنا چاہتی ہے، تو نفرت سے منع کیا گیا۔ اسی طرح بیوی کی کوتاہیوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ سورہ تغابن میں کہا گیا، پہلے تو ڈراوا آیا، ان من ازواجکم اولادکم عدوا لکم، تمہاری بیویوں اور اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، سب الفاظ ہیں، لیکن وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تو معاف کر دو، چشم پوشی کر لو، نظر انداز کر دو، درگزر کر دو، اللہ بھی معاف فرمانے والا ہے۔ دیکھو نا وہ تمہیں کتنا معاف کرتا ہے، تم اس کی کتنی نافرمانی کرتے ہو۔ تو بیوی اگر تمہارے انڈر تمہارے کنٹرول میں، تمہیں بھی چاہیے کہ اس کو نظر انداز کرتے رہو، معاف کرتے رہو، سختی نہ کرنا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹیڑھی پسلی سے عورت کی تخلیق کی گئی، پسلی کو زیادہ آپ موڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، تو اتنی سختی کا معاملہ نہ کیا جائے عورت کے ساتھ کہ معاملہ بالکل ہی ختم ہو جائے، نرمی کا رویہ اختیار کیا جائے۔ پھر عورت کے جذبات اور مشاغل کا خیال رکھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں جن سہیلیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو میں ادھر ادھر ہو جاتی تھی، تو آپ ان خواتین سے کہتے تھے کہ جاؤ عائشہ کے ساتھ کھیلنے کا معاملہ کرو، اس کے ساتھ گفتگو کا معاملہ کرو۔ یہ جذبات ہے جس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ان کے مشاغل ہیں، یہاں تک بھی آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ آج کے تو بد پانی ہاتھ سے پینا اپنی توہین سمجھتے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام گھر کے کاموں میں خواتین کا ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ اسی طرح اس میں مشاغل کی جب بات آئی ہے، ان کی ضروریات کا بھی، ان کے نان نفع کا بھی اہتمام، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ، سب سے بہترین خرچ وہ ہے جو تم مال اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے جس پر ثواب ملتا ہے۔ اندازہ کر لیجیے۔ اور سب سے بڑھ کر کیا ہے کہ بیوی کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا، اس کو دین کے راستے پر لانا، اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا، جس کے متعلق سورہ تحریم میں کہا گیا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ تو گھر والوں کی بھی تربیت کرنی ہے، ان کو بھی دین کے راستے پر لانا ہے، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اب آئیے کچھ بات ہم سمجھ لیں شوہر کے حقوق کے حوالے سے جو کہ ذمہ داریاں بیوی پر عائد ہوتی ہیں۔ پہلی بات سب سے جو ہے وہ ہے تابع داری۔ خواتین کی شان میں قرآن نے کہا فالصالحات قانتات، بس نیک بیویاں تو کون ہوتی ہیں؟ تابع داری کرنے والی، شوہر کے احکامات کی فرما برداری کرنے والی۔ اور اسی میں پھر یہ ہے کہ شوہر کی نافرمانی سے بچنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی جو اپنے شوہر کی نافرمانی، تو اس کی نافرمانی سے بچنے کا اہتمام۔ پھر عصمت اور آبرو، عفت اور آبرو کی حفاظت کا معاملہ۔ اب شوہر کی عزت بھی اس کی بیوی کی عزت کے ساتھ منسلک ہو گئی، تو عفت اور پاکیزگی کا لحاظ رکھنا، شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے بستر کا خیال رکھنا، عفت کا خیال رکھنا، یہ بھی ایک عورت سے تقاضا اور یہ ایک شوہر کا حق ہے۔ اسی طرح شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جانا۔ احادیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کی لعنت کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا معاملہ ہوتا ہے اس عورت پر کہ جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جاتی۔ ساتھ ہی یہ بھی تلقین کی گئی ایک عورت کو کہ جن لوگوں کا گھر میں آنا شوہر کو پسند نہ ہو، ان لوگوں کو گھر میں آنے کی عورت کی اجازت نہ دے۔ اسی طرح ایک عورت سے کہا گیا، اس کو تلقین کی گئی کہ وہ اپنے قول اور اپنے عمل سے اپنے شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ خواتین کے لیے تو بہت ہی آسان معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو راضی کر لیں، اللہ ان کو جنت میں داخل فرما دے۔ یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس عورت کا شوہر اس سے راضی ہو گیا اس پر اللہ جنت کو لازم فرما دے۔ کتنا آسان کر دیا گیا ہے عورتوں کے لیے جنت کا حصول۔ اسی طرح شوہر کا دل جیتنے کی کوشش کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، تم پوچھا کہ بھائی کیا تم اپنے شوہر کی، تمہارے شوہر آج کل کیا باہر گئے میں؟ مطلب ان کے ظاہری حالت سے محسوس یہ ہوا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے کچھ بناؤ سنگار کا اہتمام نہیں کرتی، تو ان کو توجہ دلائی کہ تمہارے شوہر کو تمہارے بناؤ سنگار کی ضرورت ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ عورت کا اصل بناؤ سنگار اس کے اپنے شوہر کے لیے ہے، باقی باہر تو پردہ ہی پردہ ہے، حجاب ہی حجاب ہے جس میں چہرے کو بھی چھپانا ہے، تو اصل جو دل جیتنے کا معاملہ وہ شوہر کے لیے ہے، اس کے لیے ایک عورت کو بناؤ سنگار اختیار کرنا چاہیے۔ پھر محبت کا اظہار کرنا اپنے شوہر کے ساتھ تاکہ وہ شوہر کو سکون مل سکے جو کہ مقصد ہے نکاح کا ہے۔ چنانچہ
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق آتا ہے